قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ جو حذیفہ صاحب بات کریں کہ جی 243 کے اندر ہم ترمیم لے کے آئیں گے تاکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہو جائے، تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کو تو کوئی آئی تھنک کوئی پرابلم نہیں ہوگی. مجھے تو ان کی گفتگو کی سمجھ نہیں آئی، معذرت کے ساتھ. وہ کچھ کہہ بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کہہ رہے. یعنی ہمیں ابھی لانا ہے، اس کا کیا حیثیت ہوگی، وہ کیا ہوگا. یعنی ان کا صرف ذکر ہونا ہے فیلڈ مارشل کا، آئندہ کے لیے کیا ہوگا. یہ تو آئین تو پرماننٹ ایک چیز ہے، اس کے اندر اختیارات ہوتے ہیں، آفسز کے نام تو نہیں لکھے جاتے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو جب تک اس کی، میں نے اسی لیے کہا کہ ابھی قبل از وقت ہے، اس کی جب تک حیثیت ہمارے سامنے نہ آ جائے تو کیا اس پہ بات کی جائے. مگر قاہرہ صاحب دیکھیے، کچھ پرنسپلز پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ کے لیے طے کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہونی نہیں چاہیے. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، یہ لگ رہا ہے سامنے، میں نے وہی کہا نا، پھر وہی بار بار آپ کے سامنے وہی سوال آئے گا، کیونکہ ہم نے قبل از وقت ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے. جب تک ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے، قبل از وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کی. ایک چھوٹی سی میری گزارش کر لیجیے. تو ہم نہ تو اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں، نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیپلز پارٹی کا بی بی شہید کا مطالبہ تھا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یا ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. اب اس کے بعد یہ سی او ڈی میں آ گیا. اب سی او ڈی کے بعد یہ دونوں جماعتوں کے ایک طرح کا وہ سائن شدہ ڈاکومنٹ کا حصہ ہے، لہٰذا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور 26ویں ترمیم میں بھی جب وہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس وقت کیونکہ باقی جماعتیں اس پہ راضی نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ تھا کہ بینچز بنا دیے جائے تو ہمیں قبول ہے. جو بیرسٹر صاحب نے کہا تھا، علی ظفر صاحب نے، کہ بینچز کو ہم قبول کر سکتے ہیں، عدالت کو، انہوں نے عدالت کو اپوز کیا تھا. اور جب ہم نے ایگری کر لیا تو وہ وڈرا کر گئے اس سے. یہ بات اپنی جگہ، ہمارا اس کے اوپر تو ہمارا موقف کلیئر ہے. لیکن باقی چیزیں جب تک سامنے نہیں آتی، میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں، مثلا ایک بحث ہو رہی ہے کہ ججز کی ٹرانسفر ہوگی، حکومت ججز کو ٹرانسفر کر دے گی، جس کو چاہے گی ادھر سے ادھر کر دے گی. کیا یہ کام حکومت کرے گی؟ ججز کی ٹرانسفر تو آلریڈی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر میں جج صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ 20 سال 25 سال تک ایک ہی عدالت میں، ایک ہی شہر کے اندر بیٹھ کے پریکٹس کرتے رہے یا عدالت لگاتے رہے؟ پھر تو جو ہمارے ہاں تصور ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کا کہ لوگ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی ہٹ کے کیا یہ اختیار حکومت کا ہوگا، جوڈیشل کمیشن کا ہوگا، سپریم کورٹ کا ہوگا؟ جب تک یہ سامنے نہیں آتا ہم اس کو کس بنیاد پہ کنڈیم کریں گے؟ دنیا کی بہت سارے ممالک کے اندر. قاہرہ صاحب، آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا اور ہمارے پاس ایک وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہے اور ٹرانسفرز جو ہے یہ کون کرے گا؟ اسی طریقے سے جی آپ سے یہ تو آ جائے نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی سر، مگر دیکھیے ممالک میں، سر کچھ چیزیں ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ٹرانسفر ہوتی ہے. جی سر، کچھ چیزیں تو آ چکی ہیں نا، وہ یہ آ چکا ہے کہ جی میجسٹریٹ سے پاور لے کے آپ ڈی سی کو دے دیں گے، تو میجسٹریٹ جو چھوٹے موٹے فائن لگاتا تھا. میجسٹریٹ سے مراد ایک اور بات، ایگزیکٹو میجسٹریسی جو مسئلہ ہے. بالکل جی ہمارے ہاں ہوا یہ تھا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ آئندہ آ کیا رہا ہے، لیکن جو ماضی میں ہوا وہ یہ تھا کہ دانیال عزیز صاحب نے اس وقت جنرل مشرف کے دور میں ایگزیکٹو میجسٹریسی کا خاتمہ کر کے وہ اختیار جوڈیشل آفیسرز کو دے دیے، یعنی سول ججز کو. اور اس کے بعد پریکٹس سے دیکھا گیا کہ جب عملی طور پہ آ کے نیچے گراؤنڈ کے اوپر جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ کام کرتا تھا، لا اینڈ آرڈر میں، پرائز کنٹرول میں، دیگر کاموں میں، وہاں رکاوٹ آنی شروع ہو گئی. اب سول ججز تو جا کے نیچے گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں کریں گے، لہٰذا وہاں پرابلم آئے. اگر پریکٹس کرنے کے بعد آپ کا کوئی اڈاپٹیڈ یا کوئی بنایا ہوا قانون وہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا تو کیا اس کو امینڈ نہیں کرنا چاہیے؟